اس ویڈیو میں استعمال ہونے والے شجرہ نسب میں لائن یا نقطوں کے نشانات کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ براہ راست اس انسان کی اولاد یا اگلی نسل ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے درمیان کئی اور نسلیں گزر چکی ہوں کہ جن کا تاریخ میں کوئی احوال موجود نہیں۔ عزازیل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور مردود ٹھہرا۔ اسی سبب اسے مقربین کی فہرست سے بھی نکال دیا گیا۔ عزازیل نے انسانوں سے اپنے بغض و تکبر کے سبب اللہ رب العزت کی حکم عدولی یہ کہہ کر کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس نے اللہ پاک سے قیامت تک زندگی کی مہلت بھی مانگی اور اعلان کیا کہ میں اولاد آدم کو تیری نافرمانی پر اکساؤں گا یہاں تک کہ تیرے شکر گزار بندے بہت کم رہ جائیں گے۔ اور پھر عزازیل ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کا سبب بنا، مگر سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کی۔ اس واقعے کا احوال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ اب کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام اور آگ سے بنے جنوں کے سردار عزازیل شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا، اس لیے توبہ اور تکبر کرنے والی ان دونوں مخلوقوں میں بھی حق و باطل کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تسلسل کے ساتھ قرآن میں ذکر شدہ مختلف اقوام پر آنے والے برگزیدہ انبیاء اور رسولوں کی مختصر سی مگر جامع تاریخ بیان کریں گے، جس میں ان کے نسب، آمد، زمانے، قوم اور پھر اس قوم کی نافرمانی یا حکم عدولی کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی تفصیل آئے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دنیا پر آنے کے زمانے کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، مگر کچھ مورخین اور سائنسدانوں کے نزدیک سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا زمانہ لگ بھگ 4452 قبل مسیح کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی، جن میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور دوسری لڑکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ میں پیدا ہونے والے جوڑے میں لڑکے کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والے جوڑے کی لڑکی سے کرنے کا رواج یا ترتیب موجود تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں مختلف اوقات میں قابیل اور اس کی جڑواں بہن اقلیمہ اور حابیل اور اس کی جڑواں بہن لیہودہ نے جنم لیا۔ رواج کے مطابق قابیل کی شادی لیہودہ سے ہونی تھی، جبکہ حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہونی تھی۔ تاہم قابیل اپنی جڑواں بہن اقلیمہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اور اسی خواہش نے اس تنازع کو جنم دیا جو کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کا سبب بنا۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ سب سے پہلا قتل تھا کہ اسی بنا پر علماء کے نزدیک قیامت تک آنے والے ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کے ذمہ جاتا رہے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام شیس تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام حابیل کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پہ سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرمانبردار بھی تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو نہ صرف اپنا جانشین منتخب کیا، بلکہ انہیں بہت سارے خفیہ علوم کے متعلق آگاہی بھی دی۔ اگرچہ قرآن میں شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام بھی اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تاکہ وہ اولاد آدم کی رہنمائی کرے، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔
اسلامی روایات کے مطابق شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس یا کچھ زیادہ تھی۔ حابیل چونکہ قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اس لیے حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثاء جو نہایت درجہ کے گمراہ کن لوگ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر جس پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کا سیدنا آدم علیہ السلام سے کتنی نسلوں کا فاصلہ ہے، اس پر کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لگ بھگ سیدنا آدم علیہ السلام کے 500 سالوں بعد اس دنیا پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بائبل کے لٹریچر میں ہنوک کے نام سے لکھا گیا۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو سکھایا بھی۔ چونکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا، اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اولو العزم انبیاء کی فہرست میں نمبر آتا ہے آپ کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ مورخین اور سائنسدانوں کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ لگ بھگ 2900 قبل مسیح کا تھا، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے 1600 سال بعد کا زمانہ تھا۔ آپ کے والد کا نام لامخ تھا اور آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے میں صرف کیا، مگر آپ کی قوم نے جہالت اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا سوائے چند لوگوں کے، اور یہی وہ چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے جو کہ آپ نے اللہ کے حکم اور مدد سے تیار کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے جاہلانہ رویوں سے تنگ آ چکے تو اللہ پاک کی طرف سے اس قوم پر پانی کا عذاب نازل ہوا۔ یہی طوفان نوح انسانی تاریخ کا وہ انتہائی ہولناک عذاب تھا جس میں اس وقت کے تمام نافرمان انسان مارے گئے، ماں سوائے ان چند انسانوں اور حیوانوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی گئی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ان نافرمانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ واحلہ بھی شامل تھی جس کا تعلق قابیل کے خاندان سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بقایا نسل انسانی انہی گنے چنے لوگوں سے چلی جو کہ آپ کے بیٹے تھے سام، حام اور یافس۔ سام، حام اور یافس دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور نسل انسانی نے ایک دفعہ پھر سے اس دنیا میں بڑھنا شروع کیا۔ گو کہ ابتدائی زمانہ میں نوح علیہ السلام کے ان بچ جانے والے بیٹوں سے چلنے والی نسل انسانی نوح علیہ السلام کے دین پر ہی قائم رہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی گمراہی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی قوم کا نام عاد تھا جو کہ ایک قدیم عربی قوم تھی۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے اور اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا۔ ہود علیہ السلام کا تعلق نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا، جبکہ بعض کے نزدیک 3 سے 4 پشتوں کا۔ اس کے علاوہ مورخین اس بات پر بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام سام کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے یا پھر ارفخشس کی اولاد میں سے، کیونکہ بعض تاریخی حوالوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر یا عبر ظاہر کیا گیا ہے جو کہ شالخ بن ارفخشس کا بیٹا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ایک پوری سورہ ہود آپ کے نام سے منسوب ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام 760 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعوت حق بلند کرتے رہے، لیکن قوم عاد نے مسلسل آپ کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ قوم عاد کی نافرمانی اور عذاب الہی کے تقاضے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 سال کے لیے بارش بند کر دی اور لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے اور پھر ایک ایسی آندھی آئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ انسانوں، گھوڑوں اور مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر پٹخ دیتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہی اور اس آندھی نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب الہی میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند مؤمنین کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا۔ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ظہور بھی اسی سرزمین عرب پر ہوا۔ ان کا تذکرہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ہوا ہے، لیکن تورات میں ان کے نام کا ذکر نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 280 سال کی عمر پائی۔ علماء اور مورخین کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں نبوت پر مبعوث ہوئے اور 120 سال کی عمر تک اپنی قوم یعنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قوم سمود شمال مغربی عرب میں رہنے والا ایک طاقتور بت پرست قبیلہ تھا، جن کا نسب لگ بھگ چوتھی پشت پر جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا تھا۔ جب صالح علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ فلاں چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنی نبوت کو ثابت کریں۔ جب اللہ کے حکم سے یہ معجزہ سچ ہو گیا اور مطلوبہ چٹان سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہو گئی تو بعض افراد تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر قوم کے بڑے حصے بشمول طاقتور رہنما نہ صرف اپنے وعدوں سے پھر گئے بلکہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس اونٹنی کو نہ مارنے کی ہدایت کی تھی، لیکن انہوں نے نہ صرف اسے مار دیا بلکہ آپ سے طنزاً عذاب الہی کا تقاضا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ایک ہولناک آواز کا عذاب ان پر بھیجا، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد دور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تورات کے مطابق آپ کا دور نبوت 2200 قبل مسیح کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے جن کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ کہہ کر پکارا گیا، کیونکہ بعد میں آنے والے اکثریت انبیاء کا ظہور انہی کی اولاد سے ہوا۔ مفسرین اور مورخین کے نزدیک آپ کا ابتدائی مسکن عراق کا شہر بابل کا نواحی علاقہ تھا، جہاں اس وقت نمرود حکومت کیا کرتا تھا۔ شرک، ستارہ پرستی اور بت پرستی اس قوم میں عام تھی، جبکہ نمرود خدائی کا دعویٰ بھی کیا کرتا تھا۔ قرآن کی آیات کی روح سے اس بت پرست قوم نے حضرت ابراہیم کو ان کے بتوں کو توڑنے کے جرم میں آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بحفاظت باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور وہاں کے باسیوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ وہاں سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کر گئے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ایک ان میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔
تاہم مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنانی زوجہ سے اور بھی اولادیں تھیں، جن میں آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے۔